बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। सर, खबरों में तो सुहेल बड़ाई साहब छाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात भी हुई, तो मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की। उनका क्या मौक़िफ़ था उसके ऊपर, वो तो मैंने आपसे बात कर दी है। वो कहते हैं अगर आपसे एक चीज़ गलत हो जाए ना, तो आप थोड़ा खामोश हो जाते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव ये कॉलम हफ्ता, इतवार और पीर, आज भी एक चीज़ आ गई है ना, वो यानी आज आर्मी अपने गलत को छुपाने के लिए ना वो इस हद तक आ चुके हैं कि उनका ये दावा है कि आर्मी चीफ कहते हैं अगर मैं ना होता तो पाकिस्तान ही खत्म था। लाइक वो इस तरीके से नहीं, किसी भी पॉलिटिकल फोर्स से बहुत ऊपर जाएगा। सुहेल साहब का एक माजी का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है, लेकिन ये जो चीज़ें ना इसने नई आग भड़का दी है। वो चंद एक जुमले हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, वो तो है ही है। इसके अलावा नून लीग ने हैरान कुन कलाबाजी खाई भी है, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हैं, मगर यार ये भी अजीबोगरीब रंगबाजी है। कौमी असम्बली में इकट्ठे हैं, सेनेट में इकट्ठे हैं, लेकिन जब एपीसी है उसके अंदर बिल्कुल वो है। बता दिया कि हम इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, बता दिया, क्लियर बता दिया कि हमारा कोई और असूल, कोई अमूर, कोई अकीदा, कोई मंशूर नहीं है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो। जो उन्होंने किया वो तो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के। इसके अलावा 540 हलाकतों की जहाँ बक अफराद की अभी तक तस्दीक हुई है खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी कुछ डिटेल्स आई हैं। अमरीका बहादुर ने ईरान को एक नया ताज़ा पैगाम दिया है। ये बड़ा हैरान कुन है। सेक्ट वाइज, पहले तो मुसलमानों के साथ था ना, अब सेक्ट वाइज दिया है। शीयत कह के शिया को नुकसान, लाइक ये वाली बात करके किया, तो वो बड़ी गैर मामूली चीज़ है। बिल्कुल जिस तरह पेन कर देना, ये वो वाली चीज़ है। और कहाँ से अमेरिका को तकलीफ है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा सवात के हवाले से आपको चीज़ें बता दूँ। जो आज की डेट में कंफर्मेशन हुई है जी, उन मुताबिक सर अब तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, स्लाइडिंग और आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात में अमवात की तादाद 540 कन्फर्म हुई। 540 कन्फर्म हो गई है जी। और 200 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा जो ज़िला है वो बुनेर, जहाँ तबाही की दास्तानें इस वक्त हर जगह पर रकम है। मुतासरा इलाकों में हर जगह मलबे का ढेर है, तबाही के असरात हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। ऑन ग्राउंड मेरे कुछ रिपोर्टर्स वगैरह से बात भी हुई थी, उन्होंने भी ये बताया है कि तकरीबन 2300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हैं, 413 जुजवी तौर पर तबाह हैं, 639 गाड़ियाँ बह गई हैं, 217 दुकानें हो गई हैं, तकरीबन 824 दीगर चीज़ें नुकसान हुआ है। जैसे कि लिए मीन बंडापुर साहब अपनी जगह पर ये कह रहे हैं कि जी इमदाद देने वालों में से, लेने वालों में से हैं, वफाक लेने वालों में से नहीं। वफाक ने कोई मदद करनी है तो करें, नहीं करने तो हम ये सब कर लेंगे। नहीं सर, ये कौमी सानिया है, इसको वफाक को बीच में आना है। कहा तो जा रहा है कि वो हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी जगह पर है। कहीं जमयत उलमा इस्लाम नज़र नहीं आ रही, कहीं एएनपी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसलिए जिम्मेदारी है कि भाई सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, उनको करना ही करना है। असल में जो बात है तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और ये जारी बात है, गैर जानबदार जो रिपोर्टर्स हैं वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो एक्टिव है। बाकी लोगों का हवाले से वो चीज़ है, और ये एक बड़ा है जिसके ऊपर सबको कलेक्टिवली इसके ऊपर आना है। बात अब आ गई कि पैसे दें, अनाज वनाज ये सब चीज़ें, राशन, कंबल, टेंट, ये सब है। अब इसकी तामीर के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा मैं आपको इससे मुतल्लिक आगाह कर दूँ। अगर हमने वो अव्वल ख्वाहिश बात दरवेश है सर, अपनी चीज़ों की अब जब तक हमें नहीं पता होगा हम कैसे करेंगे। दूसरा था मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की ज़रा पलटी ज़रा सुन ले जी। और हुआ ये है सर, नून लीग ने ना, और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने, उसने एएनपी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। थे उस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन दस्तखत से इनकार किया। 4 पॉइंट सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। टोटल तो ये है 26 नुकाती एलामिया, लेकिन 4 पॉइंट सुन लें। था खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जारी बदअमनी, दहशतगर्दी और आइनी हकूक़ की पामाली को माजी की नाक़िस दाखिली और खारजी पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। उन्हें कहा हमने दस्तखत नहीं करना, तब पॉलिसियाँ सही थी। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में जारी तमाम फौजी ऑपरेशन को बंद किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम इस हक में हैं। नाम नहाद डेथ स्क्वाड और गैर कानूनी मुसल्ह जत्थों का खात्मा किया जाए। 18वीं आईनी तरमीम पर इसकी असल रूह के मुताबिक मुकम्मल दरामद दरामद किया जाए। कैसे होगा साहब, आगे मिलियन एंड माइंस बिल है। ओके। गैर आईनी इदारों खसूसन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC को तहलील किया जाएगा। भाई क्यों भाई, आर्मी चीफ उसकी सरबराही कर रहे हैं, बहुत सरबराही कर रही है उसकी, उसको ओवरलुक हो, SIFC के वो कर रही है। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा चक्कर ही कुछ नहीं है।
این ایف سی ایوارڈ پہ عمل درآمد، معدنیات و وسائل کے حوالے سے 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق صوبوں کو حقوق تسلیم کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں کرنے سائن جی. یہ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم بتا رہا ہوں، شاید مجلس بات المسلمین بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جی. اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹس کو، انتقالات کو منسوخ کیا جائے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہتر انڈرسٹینڈ کہ کن کو غیر قانونی الاٹمنٹس ہو رہی ہیں اور انتقالات کو کن کے متعلق کہا جا رہا ہے جی. بلوچستان میں لیبیز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی تجویز کی مخالفت کی ہے. تو یہ تمام چیزیں جبری گمشدگیوں کو آئین کے سری خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام افراد کو فوری طور پر بازیاب کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. بھائی وہ تو سسٹم کے اندر خود موجود ہے، تو کیسے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات کریں گے؟ تو اڈا لگا کے بیٹھے میں بلوچ خواتین اس وقت اسلام آباد میں، تو یہ کیسے سائن کریں گے؟ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. آزاد میڈیا اور صحافت پر پابندیوں کو ختم کیا جائے، یعنی ہے پیکا ایکٹ جیسے قوانین کو مسلط کیا جائے. تو یہ تمام چیزوں پہ سر انہوں نے بتا دیا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا کیا ماننا ہے. یہ 26 نکات بہت زیادہ اہم ہے، لیکن بہرحال ان تمام چیزوں سے متعلق بتائیں کہ حکومت نے، اسپیشلی نون لیگ پیپلز پارٹی نے اپنا پورا وزن ایک خاص پلڑے کے اندر ڈالا ہے، اور ایم کیو ایم نے کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور ہم نے انہیں بھی رہنا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، جو پالیسی آئے گی ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے، ادروائز کوئی چکر نہیں ہے. جراس وجراس میں سب تھے، کیونکہ اے این پی کا ایک تو ہے نا ایمل ولی صاحب، وہ تو اندر موجود ہے نا، ادروائز انہوں نے کہا اس سے کچھ نہیں، اس سے بات آگے نکلے. اب آؤں ذرا سہیل بڑائی صاحب سے متعلق بتاؤں سر. وہ کنزیکٹو نا سم ٹائم کہتے ہیں ایک جھوٹ بولنے کے بعد کئی جھوٹ بولنے بتائیں. کیوں میں جھوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر موجود کئی افراد سے بھی میری بات ہوئی نا، جو اس جلسے کے اندر موجود تھے جس میں فیلڈ مارشل صاحب بیلجیم کے اندر تھے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں کی. آج رات کو میرا پروگرام بھی دیکھیے گا، تو اس میں میری ساجد تارٹ صاحب اور میرے کچھ ایک دو اور دوست ہیں، ان کو میں نے لائیو لیا ہوگا. اب ان سے بات آپ سن لیجیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میری بات ہوئی ہے ابھی ان سے تھوڑی دیر پہلے. تو سہیل بڑائی صاحب سے بھی یہ ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، جو میں نے لکھنا تھا میں نے لکھ دیا، میں تو کسی کو جیو وغیرہ کو بھی ٹائم نہیں دے رہا، تو میں نے اس پہ نہیں جانا. آج انہوں نے کیا کیسا سن لیں سب، تھوڑا سا پوائنٹ سن لیں اس پہ. خیر کالم تو میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے، کیونکہ لگتے بڑے زبردست طریقے سے لیے جا رہے ہیں. سہیل بڑائی صاحب اپنے آج کے کالم میں لکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے بقول، یعنی مجھے سہیل بڑائی صاحب کو آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جب مجھے عہدہ ملا تو پولی کرائسس تھے، یعنی ملک بحرانوں کے اندر گرا ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ بحرانوں کا سامنا تھا ملک کو. معاشی بحران اتنا سنگین تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا. سیاسی بحران اس قدر گمبھیر تھا کہ دھرنے اور احتجاج ملک کا نظم و نسق تباہ کیے ہوئے تھے. خارجی بحران میں پختونخوا میں طالبان سے جنگ، بلوچستان میں آزادی کی جنگ، اور پنجاب میں سیاسی جنگ زوروں پر تھی. 9 مئی کے بحران نے ملک میں قانون کی رٹ اور فوج کی وقار پر ضرب لگا دی تھی. عدالتیں خود سر ہو کر خدائی کے دعوے تک پہنچ گئی تھیں، اور وہ سیاسی پسند ناپسند کے ذریعے حکومتیں بنانے اور توڑنے میں مصروف تھیں. عدالتیں ان تمام بحرانوں کے مرد بحران آرمی چیف کو ڈکلیئر کیا ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں پولی کرائسس تھے، ملک میں بحران تھے، آرمی چیف نے صحیح کیا. معاشی بحران تھا، آرمی چیف نے صحیح کیا. ڈیفالٹ تھا، آرمی چیف نے صحیح کیا. سیاسی بحران تھا، آرمی چیف نے صحیح کیا. نظم و ضبط خراب تھا، آرمی چیف نے صحیح کیا. طالبان سے جنگ تھی، آرمی چیف صاحب نے کی. بلوچستان میں آزادی کی جنگ آرمی چیف صاحب نے کی. پنجاب میں سیاسی جنگ جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ آرمی چیف صاحب نے درست کی ہیں جی. 9 مئی کے بحران کے حوالے سے ہر چیز انہوں نے کہا جی. عدالتیں خود سر ہو کر خدائی کے دعوے تک پہنچ گئی تھی، وہ سیاسی پسند ناپسند کے ذریعے حکومت بنانے اور توڑنے میں مصروف تھی. یہ آرمی چیف صاحب نے، یعنی عدالت ہر جگہ پہ انہوں نے ثابت کیا ہے سہیل بڑائی صاحب نے کہ عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، پولیٹیکل ہو، ملک کو دہشت گردی کا خطرہ ہو، ہر جگہ پہ آرمی چیف صاحب بھی مرد موڑان تھے. یعنی اسٹیبلشمنٹ ہی سارے کام کرے. اور یار خدا کا واسطہ یار سہیل بڑائی صاحب، خدا کا واسطہ آپ کا ہر فائر بیک فائر ہو رہا ہے، بیک فائر ہو رہا ہے. اس سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سرائی نہیں، مزید تنقید کا موقع مل رہا ہے. آپ میڈیا کے سامنے نہ آئیں، بات نہ کریں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن سر آپ کی ہر بات نہ غلط چل رہی ہے. مجھے اس کا گمان نہیں ہے، مجھے اس کا یقین ہے. تو پلیز ذرا تھوڑا الفاظ کے چناؤ کو ذرا بہتر کر لیں گا. 2 دن خاموش ہو جہاں پہ اتنی کیوں جذباتی ہو گئی؟ ہفتے کو بھی کالم، اتوار کو بھی کالم، پیر کو بھی کالم. سر ویٹ کر لیں، ویٹ کر لیں، دیکھتے ہیں آپ کوئی پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں تو میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ دوں. اب آؤں ذرا ایران سے متعلق جی. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی صاحب انہوں نے اسرائیل سے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اہم اسٹیٹمنٹ ہے، قابل توجہ.
انہیں کہ اسرائیل کی توسیع پسندانہ سوچ کا مقابلہ نہ کیا گیا، یعنی یہ جو گریٹر اسرائیل کی طرف، یعنی فلسطین کے اوپر قبضہ ہوا، اس کے بعد مصر کے علاقوں پر قبضہ، اس کے بعد اردن کے علاقوں پر قبضہ، پھر سیریا کے کچھ علاقوں پر قبضہ، انہیں کہا گریٹر اسرائیل کے لیے، انہیں کہا ایران کے اسرائیل کی توسیع پسندانہ سوچ کا مقابلہ نہ کیا گیا تو ہمارا خطہ ختم نہ ہونے والی جنگوں کا شاہد بن جائے گا، کہ بس اب جنگ چل سو چل ہے، یعنی ہر ملک کی عوام نے کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنے آپ کو تھوڑا بہت ڈیفینس تو کرنا ہی کرنا ہے، جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے، پھر مصر کے لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت آ جائے گی، پھر سیریا تو آپ کو پتا ویسے ہی ایک پکتے ہوئے لاوے کے اوپر موجود ہے، یہ انہوں نے کہا تھی۔ اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ a new round of Iran IAE talks with begins in the coming days، نے کہا آنے والے چند دنوں میں ہم IAEA کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو معائنہ کرانے جا رہے ہیں، یہ کہا کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر جس اسٹیٹمنٹ سے متعلق میں بتاتا کہ جو یو ایس نے پیغام بھیجا ہے، ٹام بیرکن شام میں امریکہ کے نمائندے خصوصی، آپ کو پتا ہے آج کل امریکہ ان کی وجہ سے لبنان نے غیر مسلح کرنے کے لیے حزب اللہ کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور حزب اللہ نے کہا کہ یہ تو ایسا پیغام ہے جو ہم نے سنا بھی نہیں، اب ہر طرف خانہ جنگی ہوگی ہے، اس کے بعد کہا نہیں ہم خانہ جنگی نہیں چاہتے۔ اس پہ سر یو ایس انوائٹ ٹو سیریا ٹام بیرک کہتے ہیں کہ ایران از اے پارٹنر ان دا ایشو آف ڈس آرمنگ حزب اللہ، کہ حزب اللہ تبھی ڈسارم ہوگی جب غیر مسلح ہوگی جب ایران چاہے گا، اس سارے معاملے میں ایران انوالو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے حزب اللہ نے ہی دھول چٹائی ہے ہر باری اسرائیل کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مزید انہوں نے جو مجھے ایک دم کھٹکا نا، ٹام بیرک صاحب کہتے ہیں ڈس آرمنگ حزب اللہ از ان دا انٹرسٹ آف شیعہ، انہیں کو جو شیعہ سیکٹ ہے نا اس کے لیے بھلا ہوگا کہ وہ کر دیں، ورنہ یہ سیکٹ وائز آ گئے، یہ سیکٹ وائز آ گئے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل تو یہ تو سارے ایران والے کہتے ہیں نا، یہ تو ایران والے کہتے ہیں، تو یہ اب وہ اس سیکٹ کے اوپر آ رہے ہیں، اٹس اے ڈینجرس میسج، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی مجھے کامنٹ سیکشن میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔